راجندر سنگھ بیدی اردو کے چند ممتاز ترین افسانہ نگاروں میں شامل، منٹو کے ہم اثر، ہندوستانی مزاج اور ساتیری حوالوں سے کہانیاں بنانے کے لیے معروف، ناول، ڈرامے اور فلموں کے لیے ڈائیلاگ اور کہانیاں بھی لکھیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا تعارف، تخلص: بیدی، اصلی نام راجندر سنگھ بیدی، پیدائش 1 ستمبر 1915 سیالکوٹ، پنجاب، وفات 11 نومبر 1984 ممبئی، مہاراشٹر۔ حساس اور تہدار افسانہ نگار۔ افسانہ اور شعر میں کوئی فرق نہیں ہے تو صرف اتنا کہ شعر چھوٹی بحر میں ہوتا ہے اور افسانہ ایک ایسی لمبی بحر میں جو افسانے کے شروع سے لے کر آخر تک چلتی ہے۔ مبتدی اس بات کو نہیں جانتا اور افسانے کو بحیثیت فن شعر سے زیادہ سہل سمجھتا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی جدید اردو فکشن کا وہ نام ہے جس پر اردو افسانہ بجا طور پر ناز کرتا ہے۔ وہ یقیناً منفرد، بے مثال اور لاجواب ہیں۔ جدید اردو افسانے کے 3 دیگر ستونوں سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی اور کرشن چندر کے مقابلہ میں ان کی تحریریں زیادہ گمبھیر، زیادہ تہدار اور زیادہ پرمعنی ہیں، اور اس حقیقت کے باوجود کہ ادب میں وکٹری سٹینڈ نہیں ہوتے، مختلف نقاد حسب حوصلہ و توفیق ان چاروں کو مختلف پائیدانوں پر کھڑا کرتے رہتے ہیں۔ بیدی کو پہلے پائیدان پر کھڑا کرنے والوں کی تعداد کم نہیں۔ بیدی کے افسانے انسانی شخصیت کے لطیف ترین عکس ہیں۔ ان کے آئینہ خانے میں انسان اپنے سچے روپ میں نظر آتا ہے، اور بیدی اس کی تصویر کشی اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی شخصیت کے لطیف گوشے ہی سامنے نہیں آ جاتے، بلکہ فرد اور سماج کے پیچیدہ رشتے اور انسان کی شخصیت کے پراسرار تانے بانے بھی روشن ہو جاتے ہیں، اور اس طرح زندگی کی زیادہ بامعنی، زیادہ بلیغ اور زیادہ خیال انگیز تصویر سامنے آتی ہے، جس میں احساس کا گداز بھی شامل ہوتا ہے اور فکر کا تجسس اور تجربہ بھی۔ ان کے فن میں استعارہ اور اساطیری تصورات کی بنیادی اہمیت ہے، اور وہ اس طرح کہ دیومالائی ڈھانچہ ان کی افسانوں کی پلاٹ کی معنوی فضا کے ساتھ از خود تعمیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ بیدی اپنے کرداروں کی نفسیات کے ذریعے زندگی کے بنیادی رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا تخلیقی عمل تجسیم سے تخیل کی طرف، واقعہ سے لاواقعیت کی طرف، تخصیص سے تعمیم کی طرف اور حقیقت سے عرفان کی طرف ہوتا ہے۔ بیدی اپنی کہانیوں پر بہت محنت کرتے ہیں۔ ایک بار منٹو نے ان سے کہا تھا، تم سوچتے بہت ہو، لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھنے کے دوران سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد سوچتے ہو۔ اس کے جواب میں بیدی نے کہا تھا، سکھ کچھ اور ہوں یا نہ ہوں، کاریگر اچھے ہوتے ہیں۔ اپنے تخلیقی عمل کے بارے میں بیدی کہتے ہیں، مجھے تخیل فن پر یقین ہے۔ جب کوئی واقعہ مشاہدہ میں آتا ہے تو میں اسے منوعاً بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کرتا ہوں۔ میرے خیال میں اظہار حقیقت کے لیے ایک رومانی نقطہ نظر کی ضرورت ہے، بلکہ مشاہدے کے بعد پیش کرنے کے انداز کے متعلق سوچنا بجائے خود کسی حد تک رومانی طرز عمل ہے۔ بیدی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ہیرا سنگھ لاہور کے صدر بازار ڈاک خانہ کے پوسٹ ماسٹر تھے۔ بیدی کی ابتدائی تعلیم لاہور چھاؤنی کے اسکول میں ہوئی، جہاں سے انہوں نے 4 جماعت پاس کی۔ اس کے بعد ان کا داخلہ SBBS خالصہ اسکول میں کرا دیا گیا۔ انہوں نے وہاں سے 1931 میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ میٹرک کے بعد وہ DAV کالج لاہور گئے، لیکن انٹرمیڈیٹ تک ہی پہنچے تھے کہ والدہ کا، جو TB کی مریضہ تھیں، انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد ان کے والد نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 1933 میں بیدی کو کالج سے اٹھا کر ڈاک خانے میں بھرتی کرا دیا گیا۔ ان کی تنخواہ 46 روپے ماہوار تھی۔ 1934 میں صرف 19 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ خالصہ کالج کے زمانے سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ ڈاک خانہ کی نوکری کے زمانہ میں وہ ریڈیو کے لیے بھی لکھتے تھے۔ 1946 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ دانا و دام شائع ہوا اور ان کی اہمیت کو ادبی حلقوں میں تسلیم کیا جانے لگا۔ وہ لاہور سے شائع ہونے والے اہم ادبی رسالہ ادب لطیف کے اعزازی مدیر بن گئے۔ یہ کام بلا معاوضہ تھا۔ 1943 میں انہوں نے ڈاک خانہ کی نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔
2 سال ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد انہوں نے لاہور ریڈیو کے لیے ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ پھر 1943 سے 1944 تک لاہور ریڈیو اسٹیشن پر اسکرپٹ رائٹر کی ملازمت کی، جہاں ان کی تنخواہ 150 روپے تھی۔ پھر جب جنگی نشریات کے لیے ان کو صوبہ سرحد کے ریڈیو پر بھیجا گیا تو ان کی تنخواہ 500 روپے ہو گئی۔ بیدی نے وہاں 1 سال کام کیا، پھر نوکری چھوڑ کر لاہور واپس آ گئے اور لاہور کی فلم کمپنی میں 600 روپے کی ملازمت کر لی۔ یہ ملازمت بھی راست نہیں آئی اور انہوں نے 1946 میں اپنا سنگم پبلشنگ ہاؤس قائم کیا۔ 1947 میں ملک کا بٹوارا ہو گیا تو بیدی کو لاہور چھوڑنا پڑا۔ وہ کچھ دن روپڑ اور شملہ میں رہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات شیخ محمد عبداللہ سے ہوئی، جنہوں نے ان کو جموں ریڈیو اسٹیشن کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا۔ ان کی بخش غلام محمد سے نہیں نبھی اور وہ بمبئی آ گئے۔ بمبئی میں ان کی ملاقات فیمس پکچر کمپنی کے پروڈیوسر ڈی کشیپ سے ہوئی، جو ان سے غائبانہ واقف تھے۔ اس نے ان کو 1000 روپے مہینہ پر ملازم رکھ لیا۔ بیدی نے معاہدے میں شرط رکھی تھی کہ وہ باہر بھی کام کریں گے۔ اس کے لیے بیدی نے 2 فلمیں بڑی بہن اور آرام لکھیں اور باہر داغ لکھی۔ داغ بہت چلی، جس کے بعد بیدی ترقی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ ان کی کہانیوں کا دوسرا مجموعہ گرہن 1942 میں ہی شائع ہو چکا تھا۔ 1949 میں انہوں نے اپنا تیسرا مجموعہ کوک جلی شائع کرایا۔ بیدی ڈاکخانہ کے دنوں میں بڑے مسکین اور دبو تھے، لیکن وقت کے ساتھ ان کے اندر اپنی ذات اور اپنے فن کے حوالے سے بلا کی خود اعتمادی پیدا ہو گئی۔ لیکن دونوں زمانوں میں وہ بے حد حساس اور رقیق القلب رہے۔ وہ اپنی فلم دستک کی ہیروئن ریحانہ سلطان اور ایک دوسری فلم کی اداکارہ سمن پر بری طرح فریفتہ تھے۔ ریحانہ سلطان نے ایک انٹرویو میں بیدی کی جذباتیت کے حوالے سے کہا، بیدی صاحب ہی میں نے ایسے شخص دیکھے جو ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ 2 فلموں میں کام کیا، بہت اچھا شاٹ ہوا تو کٹ کرنا بھول جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ کہے گا، بیدی صاحب شاٹ ہو گیا، کٹ کٹ، اور وہ آنسو پوچھ رہے ہیں، رونے کے درمیان کہہ رہے ہیں بہت اچھا شاٹ تھا، اور بری طرح رو رہے ہیں۔ بیدی بطور سٹوری رائٹر، ڈائیلاگ رائٹر، اسکرین رائٹر، ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جن فلموں کا حصہ رہے، ان میں بڑی بہن، داغ، مرزا غالب، دیوداس، گرم کوٹ، ملاپ، بسنت بہار، مسافر، مدھومتی، میم دیدی، آس کا پنچھی، بمبئی کا بابو، انورادھا، رنگولی، میرے صنم، بہاروں کے سپنے، انوپما، میرے ہمدم میرے دوست، ستیہ کام، دستک، گرہن، ابھیمان، پھاگن، نواب صاحب، مٹھی بھر چاول، آنکھن دیکھی اور ایک چادر میلی سی شامل ہیں۔ 1956 میں انہیں گرم کوٹ کے لیے بہترین کہانی کا فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ دوسرا فلم فیئر ایوارڈ ان کو مدھومتی کے بہترین مکالموں کے لیے اور پھر 1971 میں ستیہ کام کے مکالموں کے لیے دیا گیا۔ 1906 میں نینا گپتا نے ان کی کہانی لاجونتی پر ٹیلی فلم بنائی۔ فلمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بیدی کا تخلیقی سفر جاری رہا۔ دانا ادام، بے جان چیزیں اور کوک جلی کے بعد ان کی جو کتابیں منظر عام پر آئیں، ان میں اپنے دکھ مجھے دے دو، ہمارے ہاتھ قلم ہوئے، مقدس جھوٹ، مہمان، وقتی بود اور ایک چادر میلی سی شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی نے زندگی میں اپنی حساس نگاہوں سے بہت کچھ دیکھا۔ پنجاب کے خوشحال قصبوں کی زندگی اور بدحال لوگوں کی بپتا، نیم تعلیم یافتہ لوگوں کی رسمیں، رواداریاں، کشمکش اور نباہ کی تدبیریں، پرانی دنیا میں نئے خیالوں کی آمیزش، نئی نسل اور ارد گرد کے بندھنوں کی آمیزش، ان سب میں بیدی نے دہشت کے بجائے نرمیوں کو چن لیا۔ نرمی اپنے مکمل اور سنجیدہ مفہوم کے ساتھ ان کے مطالعہ کائنات کا مرکزی نقطہ ہے۔ بھیانک میں سے بھلائی کو اور ناگواری میں سے گوارا کو تلاش کرنا ان کے فنکار کا بنیادی مقصد ہے۔ بے دردی سے سیکھنا، کریدنا اور درد مندی سے اسے کاغذ پر منتقل کرنا ان کا ایک بڑا کارنامہ ہے، جو منفرد بھی ہے اور عظیم بھی۔ 1965 میں ان کو ایک چادر میلی سی کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد 1978 میں ان کو ڈرامہ کے لیے غالب ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی یاد میں حکومت پنجاب نے اردو ادب کا راجندر سنگھ بیدی ایوارڈ شروع کیا۔ بیوی سے مسلسل ناچاکی کی وجہ سے بیدی کی زندگی تلخ تھی۔ ان کا بیٹا نریندر بیدی بھی فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھا۔
لیکن 1982 میں اس کی موت ہو گئی۔ بیدی کی بیوی اس سے پہلے ہی چل بسی تھی۔ بیدی کی زندگی کے آخری ایام بڑی قسم پرسی اور بے بسی میں گزرے۔ 1982 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور پھر کینسر ہو گیا۔ 1984 میں ان کا انتقال ہو گیا۔